بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ عرصے سے ایک اور بات بھی میں کہہ رہا ہوں جناب، اور بار بار اس پہ زور بھی دے رہا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں جناب کہ سب سیاستدان جو ہیں وہ مل کر بیٹھ جائیں اور ٹی او آرز بنائیں، ٹی او آرز بنا کے ایجنڈا بنا کے اور ایک جگہ پہ ایک کمرے میں بند ہو جائیں اور اس میں جتنے بھی فیصلے کرنے ہیں ریگارڈنگ الیکشنز یا الیکشنز کیسے ہوں گے، کس طریقے سے کنڈکٹ کروائے جائیں، اس طریقے سے ان کو بیٹھ کے ان کا حل نکالیں، اور حل نکال کے اس کے بعد اس پہ متفق ہو کے پھر اس کمرے سے یا پھر اس جگہ سے باہر نکلیں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ایک سچویشن ہوگی، سچویشن یہ ہوگی کہ انسرٹینٹی ہوگی. الیکشنز کے بعد جو بھی ریزلٹ آئے گا، جو بھی ہارے گا، اس کے کوشچن مارکس ہوں گے، اعتراضات ہوں گے، اور وہ اعتراضات جو ہیں وہ ایک ایشو بنا رہتا ہے. ہم نے عمران خان صاحب کو دیکھا جناب کہ 126 دن کے جناب دھرنے میں عمران خان صاحب نے کہا جناب کہ 4 حلقے کھول دو، لیکن 4 حلقے نہیں کھلے تھے. سو اب اگر اگلی بار کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے تو کوئی بھی جماعت جو ہاری ہو، میں کسی کا ایک نام نہیں لے رہا، لیکن کوئی بھی جو بھی سفر کر رہی ہو، کوئی ایشو کریٹ کر سکتا ہے، ایشو بنا سکتا ہے، یا جینوین ایشو ہو سکتا ہے اس کا. وہ کہہ سکتا ہے جناب کہ 4 نہیں 40 حلقے کھولو. سو ان چیزوں سے جان چھڑائیں. میں یہی گزارش کر کے تھک گیا ہوں کہ بھائی بیٹھ جائیں، سارے سیاستدان بیٹھ جائیں، پراپر طریقے سے سارے مسائل کا حل نکال کے اور پھر آگے چلیں. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے. صدر مملکت نے آج ایک سٹیٹمنٹ دی، بڑی اچھی لگی، میں نے کہا وہ آپ سے شیئر کر لوں. انہوں نے کہا جی کہ اسٹرانگ ایفرٹس اگر کی جائیں تو میرے خیال میں بہت اچھا ہوگا، اور سیاسی لیول پہ اسٹرانگ ایفرٹس کی جائیں تو بہت اچھا ہوگا. اور ایک اور بات انہوں نے کہی، ایگزیکٹ ورڈ بائی ورڈ میں آپ کو سناتا ہوں کیا کہا انہوں نے. کہیں بیٹھ جائیں، کہیں بات کر لیں، کچھ طے کر لیں. یہ وہی بات کہہ رہے ہیں جو میں کہتا رہا ہوں کہ جناب بیٹھ جائیں سیاستدان، اور لیڈرز اگر بیٹھ جائیں گے نا تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیڈرز اپنے ساتھ اسسٹنس کے لیے اپنی ٹیمیں رکھیں، ضرور رکھیں، لیکن لیڈرز بیٹھیں، لیڈرز بیٹھ کے مسائل حل کر کے باہر نکل آئیں. سب کو الیکشنز کا رزلٹ قبول ہو جائے گا جناب. جو ہارے گا وہ بھی قبول کرے گا، جو نہیں ہارے گا وہ تو ڈیفینیٹلی نہیں کرے گا، لیکن جو ہارے گا وہ بھی قبول کر لے گا. سو بیٹھ جائیں پلیز. آل دا پولیٹیشینز شوڈ پٹ their heads together, sit across the table اور چیزیں سارٹ آؤٹ کر کے وہاں سے نکلیں. نمبر 1 جو پریزیڈنٹ صاحب نے کہا، ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے، that what he meant was کہ پولیٹیکل انسرٹینٹی لیڈس ٹو اکنامک انسرٹینٹی. تو بالکل بات ٹھیک ہے، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جناب پولیٹیکل انسرٹینٹی ہوگی تو یہاں پہ اکنامک انسرٹینٹی بھی ہوگی. اور وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ جس ملک کے اندر کنفیوژن ہو وہ باہر کیا سولوشن دے گا. بات تو ٹھیک ہے، اٹس اے اسمال ولیج، اور لوگ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر اگر کنفیوژن ہے، وی آر ان اے اسٹیٹ آف کنفیوژن، اور تو باہر ہم what is the message we are conveying outside the country. So it's very obvious. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں. ذرا کلپ سنائیے جی پریزیڈنٹ صاحب کا، بڑا اچھا کلپ ہے، سنائیے. اسٹرانگ ایفرٹ کیا ہوتا ہے کہ کوآپریشن کر کے بیٹھ کر بات کر لیں. یہاں لوگ سیاہ لیول پر بات نہیں کر رہے، سب کے ایگوز کہاں پر ہیں. کہیں بیٹھ جاؤ، کہیں بات کر لو، کہیں کچھ طے کر لو. Have elections sooner or later but agree on some things. جس ملک کے اندر کنفیوژن ہو وہ باہر کو کیا ایشورنس دے گا کہ ہم یہ تمہاری باتیں پوری کریں گے. بالکل بات ٹھیک ہے، ایگوز ختم کریں. گیٹ اوور ود دیز ایگو تھنگز. if politicians جو ہیں، جو مجھے سمجھ آتی ہے معذرت کے ساتھ، لیکن پولیٹیشنز کے اندر ایگوز نہیں ہوتی ہیں سچ. وہ اپنے آپ کو بینڈ کرتے ہیں پولیٹیشنز اکارڈنگ ٹو دا انوائرمنٹ. سو وہ ایگو سے باہر نکلیں اور ایک جناب حل کی طرف چلے تاکہ ملک کے اندر سٹیبلٹی آئے. Now let's talk about MQM جی. میں ذرا MQM کی طرف بات کرنا چاہوں گا کہ MQM والوں سے مجھے بڑا لگاؤ ہے، اور میں نے کافی وہاں پہ وقت گزارا ہے، ان لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں. بڑے اچھے نفیس لوگ ہیں، اور ٹھیک ہے آپ ان کی پالیٹکس سے کرٹیسائز کر سکتے ہیں. ان کی پالیٹکس غلط تھی، ٹھیک تھی، ہے غلط، یا کر رہے ہیں غلط، اس پہ ضرور کرٹیسائز کریں. لیکن اردو اسپیکنگ لوگ جو ہیں، جو بالکل پڑھے لکھے اچھے نفیس لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، and they are very good people and I have interacted with them so many times. لیکن مجھے ہمیشہ خوشی ہوئی ہے
کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی مجھے. ایم کیو والے کہتے ہیں جناب کہ ہم الیکشنز کی طرف نہیں جائیں گے. بالکل ٹھیک کہتے ہیں, وہ الیکشنز کی طرف نہیں جا سکتے اور نہ وہ الیکشنز کی طرف جائیں گے. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, میں آج دن بھر بتاتا رہا کہ جناب وہ الیکشنز کی طرف نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے؟ ریزن ہے اس کے. نمبر 1, ایم کیو والے اگر اس صورتحال میں اس مردم شماری کو سامنے رکھتے ہوئے اگر الیکشنز کی طرف جائیں گے تو یہاں پہ جو تعداد ہے, جو لوگوں کی پاپولیشن ہے وہ بڑھ چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, کراچی کے اندر اسپیشلی اگر میں بات کروں, کراچی حیدرآباد بھی کر لیتے, کراچی حیدرآباد کے اندر پاپولیشن بڑھ چکی ہوئی ہے اور پرانی مردم شماری کے تحت اگر ایم کیو جاتی ہے الیکشن پہ تو وہ سفر کرے گی, اس کی سیٹیں کم نکلیں گی اور وہ سیٹیں کم نکلیں گی تو ڈیفینیٹلی ایم کیو سفر کرے گی. اب اس وقت یہ ایشو کیوں ریز کیا جا رہا ہے, پہلے کیوں نہیں کیا؟ میں بھی کہتا تھا جناب پہلے انہیں چاہیے تھا, حکومتوں کا حصہ رہے ایم کیو والے, اپنے ایشو سارٹ آؤٹ کرواتے, مردم شماری کراتے, نئے ہلکا بندیاں نہیں کرواتے. اور جناب یہ اس طرح سامنے آ کے اب الیکشنز کے قریب آ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو شاید یہ شائع آؤٹ کر رہے ہیں الیکشن سے. نہیں, ایسا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت, مسئلہ نہیں ہے, اس پلس پوائنٹ, لیکن دا پلس پوائنٹ از کہ اس وقت جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو الگ الگ گروپس بنے ہوئے تھے ایم کیو ایم کے, وہ جڑ گئے ہیں. اور میرے خیال میں ایک اچھا سٹیپ ہے. اب کل کیا ہوتا ہے وی ڈونٹ نو, لیکن وہ جڑ گئے. ان کے جڑنے سے ایک فائدہ ہوا, ان کے جڑنے سے فائدہ یہ ہوا کہ اگر اب مردم شماری وہ کروا لیتے ہیں اور اب نئی ہلکا بندیاں وہ کروا لیتے تو پھر الیکشن کی طرف جائیں تو دے ول بی ان اے اسٹرانگر پوزیشن. دوسری بات میں رات 4 بجے سے کہہ رہا ہوں, جو گزری ہے رات, اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ رات کو کام ہوتا ہے سارا کراچی میں. ایکسکیوز می, رات کو کراچی میں کام اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ رات کو کام کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ ایٹ ایز رہتے ہیں. لیکن دیر سو مینی پلس پوائنٹس رات کو کام کرنے میں. سو مجھے جو اطلاعات تھیں وہ یہ تھی کہ رات کو 4 بجے جو رات گزری ہے, گورنر ایک آرڈیننس لے کے آ سکتے ہیں, آنے والے تھے. گورنر صاحب کی طبیعت ناساز ہے تھوڑی سی, ٹھیک ہے, لیکن وہ رات کو 4 بجے وہ آرڈیننس نہیں آیا کیونکہ ٹائم اس لیے نہیں وہ دیا گیا کہ وہ لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیا اتنی ایمرجنسی کیا پڑ گئی ہے کہ رات کو 4 بجے آرڈیننس آ گیا. سو اس لیے ایک تو یہ ریزن تھا. سیکنڈلی, آرڈیننس جو ہے اس کے تحت انتخابات جو ہیں وہ ڈیلے ہو سکتے, اور اس کا ایک پریویس ایگزامپل بھی موجود ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, میں مشرف صاحب کے دور کی بات کر رہا ہوں. سو وہ بھی آپ دیکھ لیں, وہ بھی ہوگا. اور آرڈیننس آنے والا ہے, گورنر آرڈیننس لے کے آنے والے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ جناب اس صورتحال میں, اس مردم شماری کے تحت, ان ہلکا بندیوں کے تحت ایم کیو ایم الیکشن کی طرف جائے گی اور ایک سچویشن بنی رہے گی. اس لیے وہ جانا پسند نہیں کریں گے الیکشن کی طرف, نمبر 1. اور گورنر جو ہیں وہ کسی وقت بھی آرڈیننس لے کے آ سکتے ہیں انتخابات ملتوی کرنے کا. ناؤ لیٹس گو ٹو مائی گیسٹ, ویری ڈیئر فرینڈ آف مائنڈ شفقت محمود صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. شفقت محمود صاحب سے بات کر لیتے ہیں. شفقت محمود صاحب لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور لاہور میں اس وقت یہ حالت ہے کہ شفقت محمود صاحب کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پر تک پہنچنے کے لیے میرے خیال میں گھنٹوں لگ گئے, بیکاز دیر از اے ٹریفک اسٹک اوور دیئر, اور وہاں پہ بمپر ٹو بمپر ٹریفک چل رہی ہے لاہور میں. کیوں ہے, کیا ریزنز ہیں, میں وہ بھی ضرور جاننا چاہوں گا. اور ایک ضرور پوچھنا چاہوں گا میں شفقت صاحب سے کہ شفقت صاحب, جب یہاں پہ نواز شریف صاحب جا سکتے ہیں باہر اپنے علاج کے لیے, عمران خان صاحب تو ابھی ان کی صحت جو ہے ٹھیک نہیں ہو رہی, ان کی ٹانگ ٹھیک نہیں ہو رہی, ان کی انجریز ٹھیک نہیں ہو رہی, وہ کب جا رہے ہیں لندن؟ مجھے پتا ہے وہ لندن جائیں گے تو واپس بھی آئیں گے, لیکن جلدی آ جائیں گے. لیکن لندن جا رہے ہیں عمران خان صاحب اپنے چیک اپ کے لیے, نہیں جا رہے. جی شفقت صاحب. جی شکریہ رانا صاحب, مجھے تو ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ وہ لندن جا رہے ہیں. انہوں نے پہلے بھی علاج یہاں کرایا, جب 2013 میں ایک حادثہ ہوا اس کے بعد اب بھی انہوں نے علاج یہاں کرایا. تو وہ تو ان کا تو جینا مرنا پاکستان میں ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی اگر کوئی ٹائم ہوگا ایسا تو شاید چلے جائے, لیکن ابھی تو مجھے کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے. دوسرا, اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا جو انٹرو ہے اس پہ اگر تھوڑا سا تبصرہ کر لوں. ضرور.
بات یہ ہے کہ ساری چیزیں کوئی ایم کیو ایم کی کنوینئنس پہ تو نہیں ہو سکتی نا کہ جی اگر ایم کیو ایم تیار نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سارا نظام جو ہے اس کو روک دیا جائے. اگر ایم کیو ایم اکٹھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نظام کو روک دیا جائے. بھائی کیوں؟ آپ اکٹھے ہوئے ہیں تو کوئی بات نہیں, آپ جو ہے لڑے الیکشن یا نہ لڑے یہ آپ کی ثوابدید ہے. لیکن کتنی دفعہ لوکل گورنمنٹ الیکشن کراچی میں پوسٹ پون ہوا ہے رانا صاحب, مطلب ہے اور اسٹریٹ فارورڈ فیئر آف فیلئر ہے اور کوئی نہیں ہے. فیئر آف فیلئر کبھی پیپلز پارٹی کو ہو جاتا ہے, کبھی ایم کیو ایم کو ہو جاتا ہے, کبھی کسی اور کو ہو جاتا ہے کہ جناب یہ الیکشن ہوگا تو ہمیں پھیٹی پڑے گی. تو میرا خیال ہے کہ یہ کنوینئنس ایک پارٹی کی نہیں ہونی چاہیے, یہ عوام کی کنوینئنس ہے. اور عوام جو ہے وہ لاچار ہے کراچی کی. جس طریقے سے سندھ حکومت نے ان کے ساتھ ٹریٹ کیا ہے اور جس طریقے سے سندھ حکومت نے کراچی کو برباد کیا ہے, تو اٹ از ہائی ٹائم کہ وہاں الیکشن ہو, لوکل گورنمنٹ کا سسٹم آئے جو کہ کراچی کو آگے لے کے چلے. اور یہ ایک دو جماعتوں کی کنوینئنس کے لیے الیکشن پوسٹ پون کرنا, اور اگر کوئی آرڈیننس آتا ہے تو وہ زیادتی ہوگی اور اس زیادتی کو چیلنج بھی ہوگی, اور میرا خیال ہے کہ وہ بالکل ہی ان ایکسیپٹیبل ہوگی. اچھا چلے ٹھیک ہے, آپ کا موقف ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور لوگ بھی چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہو, لیکن واٹس رانگ ود اٹ. ایک چھوٹا سا سوال اس کے ساتھ میں جوڑنا چاہوں گا. واٹ از رانگ ود اٹ کہ اگر وہاں پہ پاپولیشن بڑھ گئی ہے کراچی کی اور یہ لوگ ایم کیو ایم والے چاہتے ہیں کہ جناب وہاں پہ اس کی نئی مردم شماری ہو جائے, نئے حلقہ بندیاں ہو جائیں, تو واٹس رانگ ود اٹ؟ اگر یہ کام 2-3 مہینے بعد ہو جائے تو کوئی اس میں مذائقہ ہے؟ مجھے پتا ہے کہ ان کو ایم کیو ایم والوں کو یہ کام پہلے کروانا چاہیے تھا, حکومتوں میں شامل رہے ہیں, لیکن کیوں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ پچھلے کتنی دفعہ الیکشن ملتوی ہوا ہے کسی نہ کسی بہانے پہ, اور وہ بہانہ صرف ایک ہی ہے کہ کسی طریقے سے کہ جی کوئی تحریک انصاف نہ جیت جائے. دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں, سارے ملک میں پاپولیشن بڑھ رہی ہے, اس کا مطلب کہیں بھی کوئی الیکشن نہ کرایا جائے کیونکہ جی پاپولیشن تو بڑھتی رہتی ہے. اگر آج کا آپ کٹ آف پوائنٹ لیں اور الیکشن 3 مہینے میں ہو تو پاپولیشن تو بڑھ جائے گی, پھر تو کبھی الیکشن نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک پارٹی کو رونے دھونے سے اور ان کے واویلے سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کے واویلا کو, اور ہم اس کو اسٹرانگلی چیلنج کریں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کراچی کی عوام جو ہے ان کو ڈینائی کرنے کے لیے, اپنی ریپرزنٹیشن ڈینائی کرنے کے لیے اور شہر کی بہتری کو ڈینائی کرنے کے لیے یہ سارے سازشیں ہو رہی ہیں, اور ان سازشوں کا مقابلہ کریں گے. اوکے ٹھیک ہے, فیئر انف. اچھا شفقت صاحب ایک چیز بتایا, آپ نے ابھی شروع میں بات کی, میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ جی سب لوگ جاتے ہیں اپنا علاج کرانے, عمران خان صاحب کی جو یہاں پہ انجریز ہیں جو ان کو ہوئی ہیں وہ جو ہیں وہ پرولونگ کر گئی ہیں, اسٹریچ کر گئی ہیں. ٹھیک ہے وہ باہر نہیں جانا چاہتے, ٹھیک ہے وہ کبھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ باہر سے علاج کرائیں, یہیں سے کرواتے ہیں, سب کچھ اپنی جگہ. But what's wrong in like getting a second opinion from England? I know he's not going to settle down over there. He's not going to stay there for good. مجھے پتا ہے کہ عمران خان صاحب واپس آئیں گے اور جلدی واپس آئیں گے, لیکن اگر چلے جائیں تو کوئی مذائقہ ہے؟ دیکھیں رانا صاحب, یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے, اور انہوں نے فیصلہ 2013 میں ان کی لائف تھریٹننگ انجریز تھی اور انہوں نے علاج پاکستان میں کرایا, اور یہیں پہ انہوں نے اپنی ریکوپریشن کی. اور اب بھی جو انجریز تھیں, جو بولٹس لگی تھی, وہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ وہاں پہ بچت ہوگی, لیکن بہت ہی خطرناک انجریز تھیں. تو وہ سارا علاج یہاں کرا رہے ہیں. ہم کیوں مجبور ہے, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر وہ یہاں پہ اپنا علاج کرانا چاہتے ہیں, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے پاکستان میں رہنا ہے اور یہیں کرنا ہے, تو یو کے جانے کی کون بات کدھر سے آ گئی؟ اچھا چلے ٹھیک ہے, میں تو پوچھ رہا تھا, میں کہہ رہا تھا کہ اگر there is nothing wrong in having a second opinion from any doctor from England, میں تو یہ پوچھ رہا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جا رہے ہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر لے لی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں اس میں. ماشاءاللہ یہاں بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں جی. اچھا چلے, اسپتال تو بہت اچھا ہے. چلے ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ ابھی جو اگر آپ لوگ جو اسمبلیز ٹوٹنے جا رہی ہیں, مطلب ٹوٹ گئی آلموسٹ, پنجاب کی اسمبلی ٹوٹ گئی, KPK کی ٹوٹنے جا رہی ہے. سو آر یو گائز فوکسنگ آن 2 provinces انیشلی, پہلے یہاں پہ الیکشنز ہوں اور اس کے بعد جنرل الیکشنز کی طرف آپ جائیں, کیونکہ جنرل الیکشنز اس وقت تو گورنمنٹ کو سوٹ نہیں کرتے. سو واٹ آر یو گائز فوکسنگ آن, واٹ از PTI فوکسنگ آن,
2 provinces first and then general elections, या how do you want to go about it? राणा साहब, हमारा तो शुरू से मुद्दा एक ही था और हम बार बार एक ही चीज कह रहे थे कि जब कौमों के जिंदगी में बहरान आते हैं और अगर वो जमहूरी मुल्क हैं तो उनका हल एक ही है कि फ्रेश मैंडेट किया जाए, इंतखाब कराया जाए और नई जो जमात जीत के आती है उसके पास टाइम है, वो 5 साल के लिए इलेक्ट होके आती है, वो दूरस फैसले कर सकती है, वो सख्त फैसले कर सकती है, अवाम की उसको सपोर्ट हासिल होती है। तो हम तो शुरू से जनरल इलेक्शन की ख्वाहिश कर रहे हैं। ये जो हम दोनों असेंबलियां डिसॉल्व हो रही हैं, ये सिर्फ हमने असेंबलियों की या ये कोई पंजाब या केपी पॉलिटिक्स नहीं है, ये हमारी ख्वाहिश है कि ये जो सारी इलेक्शन है वो इकट्ठा हो। और फ्रैंकली मुझे तो इनकी हिकमत अमली समझ नहीं आ रही नून लीग की खास तौर पे, क्योंकि अगर 2 सूबों में इलेक्शन हो गया और अगले 5 साल के लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई और उसके बाद जनरल इलेक्शन हुआ तो नुकसान तो इन्हीं को होगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इनको भी कोई होश के नाखून लेने चाहिए और कौम की जो दर्द है उसके बारे में भी कुछ सोचें, और एक ही हल है और वो हम मिलजुल के इलेक्शन तक बढ़े। और आपने शुरू में ये कहा था कि जी कमरे में बंद होके बैठ जाएं, बिल्कुल अगर इलेक्शन की तारीख जो है वो इलेक्शन तय हो जाता है तो उसके लिए जितने भी लवाजमात हैं उनको पूरा करने के लिए हम एक कमरे में बैठने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बशर्ते कि हम इस बात पे एग्रीड हों कि इलेक्शन जो है वो इज द ओनली वे फॉरवर्ड। तो ये एग्रीमेंट अगर हो जाए तो साथ बैठने में कोई हर्ज नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर वंस इट हैज बीन डिसाइडेड कि इलेक्शंस की तरफ जाना चाहते हैं, जो सिटिंग पे लोग हैं कॉरिडोर्स ऑफ पावर में जो लोग बैठे हैं, इफ दे वांट टू गो फॉर इलेक्शंस, इफ दे हैव मेड अप देयर माइंड, तो आप लोग, इमरान खान साहब हो, सब लोग जो हैं सारे लीडरान जो है के साथ इमरान खान साहब बैठ के सारे मसाइल हल करने के लिए तैयार है रिगार्डिंग इलेक्शंस, राइट? देखिए, हम अपनी जमात जो है वो बिल्कुल बैठने के लिए तैयार है। जब ये फैसला सर जमातों से फिर होता नहीं ना कुछ, जमातों से बैठ के अगर डेलीगेशंस भेज के फिर वो एक डिले हो जाता है काम। मैं तो गुजारिश ये कर रहा हूँ या पूछ ये रहा हूँ कि लीडर बैठते अपनी असिस्टेंस के लिए अपनी टीमें रखे साथ। राणा साहब, आपको याद है कि 2015 में जिस वक्त धरना जो है वो खत्म हुआ था तो हमारी जो अग्रीमेंट नून लीग के साथ हुई थी वो पार्टीज ने आपस में मिलकर तय किया था कि जुडिशल कमीशन बनेगी। सो इसलिए ये कहना कि जी फैसला नहीं होता, बिल्कुल फैसला होता है। लेकिन एक और भी तो ये तो तफसील की बात है कि इमरान खान साहब उस डेलीगेशन को हेड करेंगे या कोई और ऑफिस बेरर हेड करेगा, ये तफसील की बात है। ओके, तो एक हिस्ट्री तो ये भी है ना शफकत साहब, विच इज अ रियलिटी, कि यहाँ से पिंडी भी जाते हैं इमरान खान साहब, पिंडी जाके राहिल शरीफ साहब से मुलाकात भी होती है सारी रात, उसके बाद जनाब सुबह फजर के बाद वापसी भी होती है। सो वो भी एक रियलिटी है ना। सो एनीवेज उसकी डिटेल में फिर किसी वक्त चलेंगे। शफकत साहब उसका इल्म नहीं जी, सारी दुनिया ਨੂੰ इल्म है, उसका तानू किस तरह इल्म नहीं है शफकत साहब, की कर दो। एनीवेज मैं धरने के जमाने की बात कर, चले आगे चले शफकत साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी, वेरी काइंड ऑफ यू। I'll have to take a break over, ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। वेलकम बैक जी। और आपको बताता चलूँ, याद कराता चलूँ जनाब बल्कि कि आपकी लाइव कॉल्स ले रहा हूँ। आपने लाइव कॉल्स करनी हो, कोई सवालात करने हो, कोई मशवरा देना हो तो ज़रूर दीजिएगा। मैं नंबर बता देता हूँ, स्क्रीन पे भी आ जाएगा वैसे, लेकिन इट्स 05161451119। आप लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं और आप जनाब यहाँ पे दूसरे भी मोड ऑफ कम्युनिकेशंस है सोशल मीडिया के, उसके थ्रू क्वेश्चन भी भेज सकते हैं या और कोई बात मशवरा देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जनाब उमर अयूब साहब, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, और हमेशा यहाँ पे प्रेडिक्शंस करके गए हैं कितनी प्राइस हाइक होगी, कितनी ज़्यादा होगी, एंड आई वुड से अनफॉर्चुनेटली उसी तरह होता है। क्यों होता है, क्यों इनकी बात जो है, अगर ये कैलकुलेट करके बैठे हैं, एनर्जी के मिनिस्टर रह चुके हैं पीटीआई के दौर में, अगर ये कैलकुलेशंस करके बैठे हैं एंड ही नोज एवरीथिंग कि जनाब ये इस अरसे बाद, इस तारीख के बाद या इस महीने में डॉलर इधर चला जाएगा या गैस की प्राइसेस इधर चली जाएंगी या बिजली के रेट इधर चले जाएंगे, तो जो लोग बैठे हुए इस वक्त कॉरिडोर्स ऑफ पावर में
وہ اس چیز کو کیوں اسیس نہیں کر پا رہے اور کیوں اس کو پریونٹ نہیں کر سک رہے, یا ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, یا کیا واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن. لائیو کالز آپ کی لوں گا, پلیز ضرور کیجیے گا. عمر صاحب من دسو وجہ کی ہے when you know everything کہ this is going to happen in the days to come and you have all the working done with you, تو جو لوگ بیٹھے ہوئے نے وہ تو بڑے سیزنڈ لوگ نے, 35 سال حکومت کر چکے نے, ٹھیک, انہوں نے نہیں پتہ چل رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رانا صاحب. سب سے پہلی چیز یہ ہے جی کہ کیوں ان کو نہیں پتا, کیونکہ ایگزیکٹلی یہی چیز کہ وہ انالیٹیکل سکلز اپنی استعمال کر نہیں رہے ہیں. وہ میرا خیال ہے بلائنڈڈ ہیں, اور ان کی جو وہ اندھے ہوئے ہیں کہ صرف عمران خان صاحب فوبیا ان کو ہوا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کرسی کے ساتھ چمٹ کے بیٹھیں اور دیٹس اٹ. آپ اپنے پروگرامز دیکھ لیں, تقریباً جون سے ہم لوگ کر رہے ہیں جو پرائس انکریزز کر رہے ہیں. ابھی اس وقت آپ کی بجلی کی قیمت 45 روپے یونٹ, یہ جائے گی 85 روپے یونٹ پہ. آپ جی 85 روپے, 85 روپیز اے یونٹ. اچھا, 85 روپے کا یونٹ ہوگا بجلی کا. بجلی کا. آپ کی گیس کی قیمت آئل اینڈ گیس ریگولیٹری کب تک ہوگا, سوری یہ تقریباً آپ کا اپریل مئی تک یہ چڑھ جائے گا. اچھا آپ کا جناب ہے, اس کی ریزنز بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کی گیس کی قیمت اوگرا نے آلریڈی گورنمنٹ کو سفارشات بھیج دی ہیں کہ جی ہمیں 65 سے 70% انکریز چاہیے گیس کی پرائس میں, وہ ہونے جا رہا ہے. تیسری چیز آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ شدید بجلی کا بحران آپ کا مارچ کے بعد آ رہا ہے, مارچ میں آ رہا ہے شدید ترین. اور اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو آئل امپورٹ نہیں ہو رہا, تیل امپورٹ نہیں ہو رہا. مارچ کے بعد آپ کی بجلی کی طلب زیادہ ہوگی, اور سب سے اہم بات جو لوگ ریئلائز نہیں کر رہے کہ آپ کی جو آئی پی پیز ہیں, جس ریٹ پہ وہ تیل خریدتے ہیں, ایل سیز کھلتی ہیں, وہ گورنمنٹ کا اسٹیٹ بینک کا ریٹ ہے. فرض وال 225 روپے یونٹ یا 225 روپے ڈالر ہے. مارکیٹ میں ان کو 225 پہ کوئی ملے گا نہیں, ان کو ملے گا 265 پہ. اچھا, تو فی ڈالر جو 40 روپے ہٹ ہوگا وہ نیپرا ان کو الاؤ نہیں کرے گا کہ وہ کنزیومر کو, صارفین کو پاس آن کریں. تو وہ اپنے پلے اٹھائیں گے. اپنے پلے کوئی کاروبار کرنے والا بندہ نقصان اٹھاتا نہیں ہے. اس کا اثر کیا ہوگا کہ وہ تیل منگانا ہی چھوڑ دیں گے. تیل منگانا چھوڑ دیں گے تو آپ کی بجلی کی طلب گرمیوں میں بڑھ رہی ہوگی, جو اس وقت 16,000 میگا واٹ ہے, یہ تقریباً 26-27,000 میگا واٹ پہ جائے گی. اور اس وقت آپ کے پاس آر ایف او کی قلت ہوگی, کوئلے کی قلت ہوگی, گیس کی قلت ہوگی, اور اس وقت آپ کو شدید ترین لوڈ شیڈنگ ہوگی. شہری علاقوں میں, دیہاتی علاقوں میں انڈسٹری کو بجلی نہیں ملے گی. اور دوسری اہم بات کہ انڈسٹری تو بند ہی ہو چکی ہے تقریباً. یہ وہ 3-4 میجر چیزیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں, آپ آج اخباروں میں بھی آیا ہے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے, او سی ایس سی, ساروں نے حکومت وقت کو خط لکھا ہے کہ جی آئل کرائسس, آپ کی فیول کی, ڈیزل کی, پیٹرول کی شارٹیج آنے والی ہے. خدا ہوش کے ناخن لیں, ورنہ آپ کا تقریباً 2-3 مہینے ہی ہمارے اسی طرح گزریں گے, جس وقت آپ کو نہ ڈیزل ملے گا نہ آپ کو پیٹرول ملے گا. مارچ فیبری میں آپ کی صدرن جو آپ کا جنوبی ملک کا حصہ ہے, سندھ کا, اور یہاں پہ آپ کی گندم کی کٹائی شروع ہو جائے گی. مارچ میں پورے ملک میں شروع ہو جائے گی, اور وہاں پہ تھریشرز کے لیے ڈیزل چاہیے ہوتا ہے, ڈیزل ہوگا نہیں. اور یہ ایک دوسرا کرائسس ہمارے سر پہ آ کے کھڑا ہو رہا ہے. افرادی زر کی قیمت, ان سے کیا ہوگا کہ کموڈٹی پرائسز, اشیاء خورد و نوش کی اور کموڈٹیز کی پرائسز جو اس وقت آپ کی جو انفلیشن ہے وہ 45% پہ پہنچی ہوئی ہے, یہ اور بھی زیادہ شوٹ کرے گی, 50% سے اوپر یہ جائے گی. اور تسی یہ کوئی حل بھی دس سکتے ہو کہ نہیں؟ حل ہے کہ حل آپ الیکشن کرائیں, حکومت صحیح آئے, اور جو صحیح بندے ہیں وہ آ کے باغ ڈور سنبھالیں. اور if we talk about reality, دیکھیں آپ لوگوں نے آئی ایم ایف کے پاس جانا تھا, پی ٹی آئی کی حکومت آئی, آپ لوگ آئے حکومت کے اندر, آپ نے کہا جی ہمارے پاس بہت اچھے پلانز ہیں اینڈ وی کین لائک ڈیلیور, رائٹ, بٹ یو ٹک ٹائم ٹو گو ٹو آئی ایم ایف. اگر آپ آئی ایم ایف کے پاس پہلے چلے جاتے تو سچویشن ڈفرینٹ ہوتی, یو ڈیلیڈ اٹ, ٹھیک ہے. اچھا, وہ ایک سچویشن ہوگی. سو ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ لوگ پہلی دفعہ آئے تھے, آپ لوگوں کے کچھ نہ کچھ آپ کے لوپ ہولز تھے یا شارٹ فالز تھے, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, آپ کی ٹیم کے اندر. بٹ دین اگین وہ ڈیلیورنس آپ کر سکے وہ تو ٹھیک ہے. کورونا آ گیا, کورونا میں کچھ اچھے ڈیسیژنز لے لیے گئے, 6% گروتھ ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا.
آپ کے ڈائیورٹ ہو کے آرڈرز جو بنگلہ دیش سے انڈیا سے آپ کی طرف آ گئے ٹیکسٹائل کے, سب باتیں ٹھیک, بٹ دین اگین شروع کے جو عرصہ تھا اس میں آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ تو غلطیاں کی نا. اب ہم کیسے, یا عام آدمی ایک دیکھیں اگر وہ کیسے سوچے گا کہ آپ لوگ آ جائیں گے اور آپ آئیں گے تو ایوری تھنگ از گون ٹو بی ہنکی ڈوری. ران صاحب سب سے اہم بات آپ نے کہتے ہیں نا یو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ, کہ اس وقت حالات کیا تھے. میں آپ کے پروگرام پہ بھی کہہ چکا ہوں, ہم لوگ بنی گالا میں خان صاحب کے کانفرنس روم میں بیٹھے تھے, 6 لوگ تھے ہم لوگ, اور ہم سکرین پہ دیکھ رہے تھے دسمبر 2018, اور ریزروز کی پوزیشن ہم لوگ صرف بیٹھ کے بیٹھے تھے کہ تقریباً پیپر پہ تھے تقریباً 3 ہفتے کے ریزروز جو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ چھوڑ کی گئی تھی, اور در حقیقت نیگیٹو تھے. یہ بات ہم لوگ باہر کہہ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ملک ایک بہت دشوار ترین مرحلے سے گزرا تھا انڈیا کے ساتھ, اور اس کے پلوامہ اس کے بعد ہوا تھا. اس میں سے ہم نے ریکوری دی اور $17.5 ارب پہ لے کے گئے تھے. ایک چیز. دوسری چیز, یہ میں فلور آف دا ہاؤس پہ بات کر چکا ہوں, نیشنل اسمبلی میں بھی کر چکا ہوں, سینٹ میں کر چکا ہوں, میڈیا میں کر چکا ہوں, آج پھر دہراتا ہوں. مسلم لیگ نون کے سینئر ترین لیڈرشپ, ٹاپ لیڈرشپ کے میں بارے میں بات کر رہا ہوں, انہوں نے اس وقت کے قیادت, عسکری قیادت اور باقیوں کو یہ بات, انہوں نے ٹاپ کے لیڈرز کو یہ کہا تھا کہ خدا نہ خواستہ ہم لوگ یہ پاور میں آ گئے, ہم سے یہ نہیں سنبھالا جائے گا. 2018 کے الیکشن سے پہلے وہ لوگ آج بھی حیات ہیں, آپ کسی موقع پہ آپ کو میں بتا بھی دوں گا کون کون لوگ تھے. یہ وہ حالات تھے جس میں سے ہم نے ملک کو نکالا تھا, پالیسی ڈائریکشن دی تھی, آئی ایم ایف کو انگیج کیا تھا, ملک کو پازیٹیو نوٹ پہ لائے تھے, عوام کو بہت کم ہم نے بوجھ تلے دبایا تھا, اور اس پہ سے ہم لوگ پازیٹیو کی طرف جا رہے تھے, اس حد تک کہ فیصل آباد میں, سیالکوٹ میں انڈسٹریز کے پاس لیبر شارٹ ہو رہی تھی کیونکہ انڈسٹری بوم کر رہی تھی, اور آج آپ دیکھ لیں سارا کچھ بند ہو گیا. یہ وہ ڈفرنس تھا. عمران خان صاحب پوری دنیا لاک ڈاؤن کر رہی تھی, مودی سرکار نے لاک ڈاؤن کیا تھا, یہاں پہ آپ کے پیپلز پارٹی کی حکومت نے سندھ کو بند کر دیا تھا. خان صاحب نے کہا تھا نو وے, ملک کو ہم نے لاک ڈاؤن نہیں کرنا, ہم لوگ نکالیں گے, اور لوگ محنت کر کے نکالیں گے, اور الحمدللہ کیا تھا. ایک کالر ہے میرے ساتھ, ضرور. سعید الزمان صاحب. جی السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام. جی رانا صاحب خیریت سے؟ ٹھیک ہے, آپ بڑے فیوریٹ ہیں ہمارے, پہلی چیز نا, بڑی مہربانی جناب. یہ جو ساتھ بیٹھے عمر ایوب صاحب, ان سے درخواست ہے آنے والی گورنمنٹ ان کی ہے, خدا کے واسطے یہ پروٹوکول والی ڈرامے بازیاں چھوڑے اور سیدھا سیدھا جو حکومت ہوتی ہے ریاست مدینہ والی وہ کرے, یہ مہربانی کریں ان سے کہیں. ٹھیک ہے سر. میں ایک میں دوبارہ ریپیٹ کریں گے بات کو. کیا پروٹوکول کہہ رہا تھا, یہ جو انہوں نے ان کی جو گورنمنٹ تھی نا, اب جو آنے والی ان کی گورنمنٹ ہوگی انشاءاللہ, تو یہ پروٹوکول وغیرہ یہ ساری چیزیں ختم کرنی ہیں انہوں نے. اچھا اب یہ چیزیں نہیں. اچھا جی, پروٹوکول ختم کرو جی تسی. میرا تو الحمدللہ کبھی کوئی پروٹوکول نہیں, سادگی سے ہمیشہ ٹائم گزارا. نہیں حکومت وچ تے ہوندے ہو نا تسی, وہ بیچارے ٹھیک کہہ رہے ہیں نا, کدے نہیں پروٹوکول لیا. تسی اپنی گل نہ کرو نا, پوری ٹیم دی, حکومت دی گل کرو. نہیں ہوے گا اگر تہاڈی حکومت آندی ہے. دس از واٹ از سیئنگ. میرے خیال ہے سعید الزمان صاحب کا مطلب یہ ہے کہ جو پیسے لگتے ہیں پروٹوکول پہ وہ اتنے زیادہ لگتے ہیں, میرے خیال میں یہ کہنا چاہ رہے سعید الزمان صاحب. میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیجیے. جس طرح کہ ابھی یہ ایل سیز کھول رہے ہیں, 300 مرسیڈیز گاڑیاں لا رہی ہے یہ حکومت, 165 کے 300, پتہ نہیں 165 ہوئے تھے 300 ہوئے. ڈبل کیوں کر جاندے ہو ہر چیز؟ اخبار 300 دا میں پڑھا سی. اچھا چلو, میرے خیال 165 مرسیڈیز ہے ساڈے کول زیادہ مصدقہ خبر ہوے گی. لیکن مرسیڈیزاں دا فورمن سمجھ نہیں آ رہے تھے, 3000 دی ایل سی نہیں کھل دی تے اتنے جناب 150 165 انسپائرڈ مرسیڈیزاں امپورٹ کسی دا خانچہ ہوے گا, جس طرح وہ سولر پینلز دا خانچہ ہے, بجلی غائب کر کے سولر پینل تے لگ گئے نے سارے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, تھوڑی سی پولیٹیکل بات کرنا. ضرور. سوری, عمران خان صاحب نے ایک بڑا اچھا سٹیپ لیا ابھی, اور انہوں نے کہا جناب کہ وی شوڈ ورک ود دا انسٹیٹیوشن. جب میں انسٹیٹیوشن کے ساتھ کام کرتا رہا تو ہماری حکومت, یعنی کہ آپ لوگوں کی حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی, وہ اچھا فنکشن کرتی رہی, پرفارم کرتی رہی. کیونکہ انرجیز ویسٹ ہوتی ہے نا, پنڈی جو ہے وہ اس کی انرجیز بھی ویسٹ ہوتی ہے, حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی بھی انرجیز ویسٹ ہوتی ہے اگر ایک پیج پہ نہ ہو تو وہ ایک پیج پہ اگر ہو تو مل کے اگر کام کرے تو اچھا رہتا ہے, مطلب ملک کے لیے اچھا ہوتا ہے. تو وہ ابھی انہوں نے کہا جناب کہ یہ انرجیز ویسٹ نہیں ہونی چاہیے اور مل کے بیٹھ کے کام کرنا چاہیے. یہ سینس ہم تو میں شروع سے کہہ رہا ایسے ہی ہونا چاہیے, نہیں ٹارگٹ کرنا چاہیے پنڈی کو. لیکن اب یہ اس طرح کی ہی رہے گی یہ سچویشن, یا پھر کوئی راکی سچویشن تو نہیں آ جائے؟ رانا صاحب دیکھیں, ماؤ سی ٹونگ نے اپنے سے ہی سوال کیا اور خود ہی جواب دیا. اس نے کہا واٹ از دی آرمی, خود ہی اس کا جواب دیا کہ
دی آرمی از دا پیپل ان یونیفارم. آپ کا بھائی ہوگا, بھتیجا ہوگا, بھانجا ہوگا, اس نے وردی پہنی ہے. میرا بھائی, بھتیجا, بیٹا, کوئی نہ کوئی کسی نے وردی پہنی ہوئی ہے. فوج, آرمڈ فورسز, نیوی, ایئر فورس, آرمی, رینجرز, پولیس کیا ہے؟ یہ ہمارے اپنے گھروں میں سے ہی ہیں جو لوگ وہاں پہ سرو کر رہے ہیں. تو ایک ہی ہے, قوم ایک ہی ہے, اور سینٹیمنٹ ہونا چاہیے. آرمڈ فورسز میں بھی جو ساتھی ہیں ہمارے, ان کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ جی جو لوگوں کی خلق خدا کی آواز ہے اس کو آنر کرنا چاہیے. عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ فری اینڈ فیئر الیکشن, یہ پارٹی جیتتی ہے, فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں, بات ختم. دیکھیں ایک بڑی اچھی بات ہے. اب جو فری اینڈ فیئر الیکشنز بڑا اچھا ایک سینٹینس ہے. میں 33 سال ہو گئے سردہ پہ آئے, لیکن اینی ویز فری اینڈ فیئر الیکشنز جو ہیں اگر ہو جاتے ہیں, انہیں بزرگ ہو گئے ہو گیا. اچھا, مطلب میں نے اسٹارٹڈ جرنلزم اس ویلے میری داڑھی مچنی سی. خیر اینی ویز, تو وہ اس وقت اگر یہ اس سچویشن پہ آنا ہے تو وہ اس کے لیے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ all the politicians they should sit together, put their heads together, اور ایسی کوئی چیز, ایسا ایجنڈا, ایسا TOR بنا کے بیٹھ جائیں سارے اور اس کا حل نکال لیں اور پھر الیکشنز کی طرف جائیں, تاکہ اس جو بھی ہارے, چاہے عمران صاحب جیتے, چاہے عمران صاحب ہارے, چاہے جو بھی جیتے جو بھی ہارے, اس کو وہ ہارنے والے کو بھی ایکسیپٹیبل ہو وہ ریزلٹس. ڈونٹ یو تھنک میں بیٹھنا چاہیے؟ بہت بہت اچھی بات ہے. یہی چیز تھی جو ہماری گورنمنٹ اور عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے تھے. عمران صاحب بار بار کہہ رہے تھے EVM, الیکٹرانک ووٹنگ مشینز, دنیا کی ہر جگہ میں ٹیسٹڈ, ٹرائل اینڈ ٹیسٹڈ ٹیکنالوجی ہے. آپ کو معلوم ہے, آپ یہ استعمال کرتے ہیں. آپ پیسے جو ہے, پیسے سے زیادہ قیمتی چیز انسان کے لیے کوئی ہے. آپ ایک پوائنٹ A سے پوائنٹ B بھیج رہے ہیں دنیا کے کسی کونے میں, ایزی پیسے کے ذریعے ایٹسیٹرا, بائی میٹرک کرتے ہیں, کچھ کہتے ہیں, آپ پہ چلا جاتا ہے. ووٹ بھی آپ کا, وہ چیزیں آپ کی اسٹیبلشڈ ہیں, ٹیکنالوجی ہے. الیکشن کمیشن نہیں کر رہی تھی. کیوں نہیں کر رہی تھی؟ وجہ کوئی وجہ نہیں. یہی تو چیز ہے. یہ وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں, دس واز دی گراؤنڈ. آپ الیکشن, ہم لوگ جس طرح یہ الیکشن لڑیں گے, میدان تو ہم نے کوئی کھلا نہیں چھوڑنا. وہ ٹھیک ہے, میں صرف سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ لوگ الیکشنز کہہ رہے ہیں ہو جائے, ٹھیک ہے, الیکشنز آپ کی ڈیمانڈ ہے, ہو جائیں, جس وقت بھی ہو جائیں, آپ لوگ ورکنگ کر لیں, پولیٹیشنز مل کے بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھ جائیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ کو الیکشن کمشنر پہ اعتراض ہے, آپ کو اعتراضات پہ اعتراضات ہیں, تو پھر آپ بیٹھیں گے نہیں جب تک آپس میں, تو اس وقت تک یہ مسائل حل کیسے کریں گے؟ میرا خیال ہے یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے جی رانا صاحب, یہ تو اس چیز میں یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. ہر الیکشن سے, ہر فیلڈ سے یہ بھاگ رہے ہیں. یہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کسی اس چیز پہ آ کے بات کرنے کے لیے. ابھی شفقت محمود صاحب کہہ رہے تھے جناب کہ اگر ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے تو وی آر ریڈی ٹو سٹ. ہم لوگ تو, میں نے, وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب نے بیٹھنا ہو, وہ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہے. میں وہی بات کر رہا ہوں, نیگوسیشنز کے لیے ہم تو تیار ہیں, ود دی اپوزیشن, ہم تو تیار ہیں, ود دی گورنمنٹ, ہم تو تیار ہیں. انشاءاللہ اپوزیشن ہی میں ہوں گے یہ لوگ, ہم تو تیار ہیں. یہ نہیں تیار, یہ ایشو آ رہا ہے ان کو پرابلم ہے, یہ بھاگ رہے ہیں فیلڈ سے. چلے میں ایک سوال کروں گا جو برج بلڈنگ کا کردار ادا کر رہے ہیں جناب پریزیڈنٹ صاحب, پریزیڈنٹ ڈاکٹر الوی, وہ کہاں تک پہنچا اور وہ کتنا میچور ہو سکتا ہے مزید, اس پہ بھی بات کروں گا. عمر ایوب صاحب میرے ساتھ موجود ہے جناب, اور لائیو کالز بھی آپ کی لے رہا ہوں, آپ لائیو کال کر سکتے ہیں. عمر ایوب صاحب سے کوئی سوال کرنا ہو ضرور کریں. فی الحال عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ 85 روپے یونٹ اپریل مئی تک بجلی کا یونٹ جا سکتا ہے. اچھا جی, گیس کی پرائسز مزید بڑھ سکتی ہیں. اچھا جی, الیکٹریسٹی کا سوئر شارٹ فال آنے والا ہے. چلیں یہ تو عمر صاحب, فیول کا بھی اور ڈیزل کا بھی, اور اس وقت تھریشنگ ہو رہی ہوگی اور ڈیزل ناپید ہوگا. اوہ اچھا, چلیں یہ تو ہو گیا. میں بریک پہ جانے سے, اور اس کے ساتھ آٹے کی قیمت بھی بڑھے گی مزید آٹے کی قیمت بھی بڑھ جائے گی. اچھا میں آپ سے ایک چیز پوچھ رہا تھا بریک پہ جانے سے پہلے, کہ جو برج بلڈنگ کا کردار ہے جو کہ پریزیڈنٹ ڈاکٹر الوی صاحب ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اینڈ انہوں نے کئی جگہوں پہ ایسی بات کی بھی. اسحاق ڈار صاحب سے ملاقات ہوئی, ان سے ایک برج بلڈنگ کا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے رہے. پھر اس سے پہلے باجوہ صاحب تھے, ان کے ساتھ میٹنگ عمران خان صاحب کی کروائی انہوں نے, جو کہ میرے خیال مشکل سے 15 منٹ رہی. خیر اینی ویز انہوں نے جو کر سکتے تھے, الوی صاحب انہوں نے اپنا کام کیا. مزید آنے والے دنوں میں کیا عارف الوی صاحب, آپ لوگوں کا پریزیڈنٹ ہے, آپ لوگوں کے پریزیڈنٹ ہے وہ, لیکن پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے مسائل حل ہو جائے. جو میں بار بار جس چیز کا ذکر کر رہا ہوں, جس پہ سٹریس کر رہا ہوں کہ جناب کل الیکشن جو بھی ہو, جو بھی رزلٹ ہو, وہ مان لیں سب لوگ. تو اس میں مزید کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں عارف الوی صاحب؟
مجھے اس کا معلوم نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ بیہائنڈ دا سینز میرا خیال ہے اس وقت دیکھیں رانا صاحب ہر چیز اس چیز پہ آ جاتی ہے کہ وہ پانی کافی سارا ان کے اوپر سے گزر چکا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں آپ کے چیف منسٹر نے اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری جو ہے لیٹر وہ ایڈوائس دے دی ہے گورنر کو, اور اس نے مان لی ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ کی کے پی میں بھی ہونے جا رہا ہے, جب بھی ہوتا ہے آپ کی 70% ملک میں تو الیکشن, جنرل الیکشن 2 صوبائی اسمبلیوں کا ہونے جا رہا ہے. اچھا, اس کے بعد ابھی رہ کیا گیا ہے؟ حکومت وقت اس وقت رہ گئی ہے اسلام آباد کے ارد گرد. ٹھیک ہے, یہ جب یہ نہیں مانتے, فرض مان لیا اس کو کہتے ہیں جی ہم لوگ الیکشن ابھی نہیں کراتے ہیں, تو جو کرائسس آپ کو میں نے بتا دی ہیں یہ اس کو سسٹین کر سکیں گے؟ اچھا, اس سے پہلے ایک انٹرم سیٹ اپ آئے گا نا, کیئر ٹیکر سیٹ اپ. کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں بات کر رہا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کی. ٹھیک ہے, فیڈرل گورنمنٹ میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ نہیں مانتے کہ فرض مال کے جنرل الیکشن ہو. دے گو فار الیکشن. ہاں, وہ اس سے بھی ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا. کیئر ٹیکر سیٹ اپ اگر پروونسز میں پہلے آتی ہے الیکشنز ہوتے ہیں تو پروونسز میں آ جائے گا. بالکل کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا. اس پہ بات یہی آ جاتی ہے کہ سیریسنس, اللہ بھلا کرے, سیریسنس گورنمنٹ پہ آتی ہے نا, وہ کچھ کرے, اس پہ اپنی سیریسنس دکھائیں. ہاؤ کین دا گورنمنٹ بیک آؤٹ؟ اگر الیکشن جو ہے وہ اگر اسمبلیز ڈیزالو ہو جاتی ہیں تو کانسٹیٹیوشن ہے, کانسٹیٹیوشن کہتا ہے جی اتنے دنوں کے اندر الیکشن کراؤ. الیکشن تو ہوگا. میں فیڈرل گورنمنٹ کی نیشنل اسمبلی کے بارے میں بات کر رہا ہوں. وہاں پہ بھی یا سیریسنس وہ دکھانا چاہیں, اوور آل پیکج ڈیل پہ بات کرنا چاہیں کہ جی ہم لوگ الیکشن میں جانا چاہ رہے ہیں, جنرل الیکشن پورے ملک میں ہوگا, ہم لوگ جو ہے الیکشن کمیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں, یہ ممبرز نہ ہوں, الیکشن چیف الیکشن کمشنر نہ ہو, وہ اس میں سیریس نہیں ہے. اس کی وجہ سیریسنس اس لیے نہیں ہے کہ جو الیکشن بھی ہو رہا ہے وہ میدان چھوڑ کے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. اسلام آباد کا آپ دیکھ لیں, رائے فرار انہوں نے اختیار کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں ان کی پٹائی ہونی ہے لوگوں کے ہاتھوں. انہوں نے جناب سندھ میں رائے فرار رستہ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے کہ کیوں؟ کیونکہ ان کی پٹائی ہونی ہے. جو الیکشن آ رہا ہے, جہاں پہ بھی آ رہا ہے, پہلی بار تاریخ میں ایک حکومت چاہتی ہے کہ ہم لوگ الیکشن میں جائیں, اور اپوزیشن جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھ رہی ہے. ہر ایک حربہ اس نے استعمال کیا پنجاب میں کہ الیکشن آؤ. کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے؟ کے پی میں یہ ہو رہا ہے, حکومت چاہتی ہے کہ جی وہ الیکشن میں جائے, اپوزیشن کہتی ہے ہمیں نہیں چاہیے الیکشن. مطلب انہرڈ آف. اچھا, یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ جو اس وقت کی فیڈرل امپورٹڈ حکومت ہے ان کو معلوم ہے کہ الحمدللہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے, ان کا جو موقف ہے وہ مقبول ترین موقف ہے, اور ان کو عوام کی عدالت میں مار پڑے گی, لہٰذا وہ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح وہ اس اقتدار کو آگے چلائیں. ان کے جتنے بھی لوگ آپ ٹاک شوز میں ان کی بات سنیں, وہ کہتے ہیں جی ہم لوگ تو ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں. او بھائی کیوں ایکسٹینڈ کرو گے؟ آپ کے پاس کیا جواز ہے ایکسٹینڈ کرنے کا؟ آپ کو کس نے مینڈیٹ دیا ایکسٹینڈ کرنے کا؟ یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے. چلیں اس میں بات کرتا ہوں. میں ایک کالر ہے میرے ساتھ, حاجی سعید صاحب, ان سے بات کر لوں. جی حاجی صاحب. جی حاجی صاحب. السلام علیکم. میرے خیال میں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں یہ پوچھتا ہوں کہ عمر ایوب صاحب سے پوچھ لیں کہ یہ, ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ کی آواز آ رہی ہے حاجی صاحب. یہ یہاں پہ جی نہیں, حاجی صاحب کی آواز نہیں صحیح آ رہی, تھوڑی سی گڑبڑ ہے. چلیں اینی ویز. اچھا, معذرت چاہتا ہوں حاجی صاحب, آپ کی آواز, آپ ٹی وی سن رہے تھے, ٹی وی پہ تھوڑا سا کچھ سیکنڈ ڈیلے آتی ہے آواز, اس لیے وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات کی, آپ ہمارے ساتھ بات اس لیے کر نہیں پا رہے تھے. اچھا ایک چیز ذرا سمجھا دیں ہمیں. اچھا اس وقت چلیں گورنمنٹ کو سوٹ نہیں کرتے الیکشن رائٹ اوے, ان کے لیے ایک ایشو بن جاتا ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ اس وقت ایز سچ ان کو جو بھی انہوں نے ڈیسیژن لیے ہیں پچھلے 8-9 مہینے میں, اس میں ایک پرابلمس کھڑی ہو گئی ہیں اور لوگوں کو ایز سچ ریلیف نہیں ملا. ڈو یو سی tables turning around if Nawaz Sharif and Maryam Bibi comes back again? Too little too late. گیا ختم, وہ ٹائم گزر گیا. جو مرضی ہو جائے, آپ جو سروے اٹھائیں, آپ فیلڈ میں چلے جائیں, جو چیز دیکھیں سیاست میں ایک چیز ہوتی ہے ہوا فضا.
ہوا فضا اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ رانا صاحب یہ ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ وی آر ہرٹنگ، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، یہ لوگ جا کے فلڈز کے نام پہ وہاں پہ سب سے مہنگے ترین ہوٹل میں وہاں پہ رہ رہے ہیں اور اس کی ایک کمرے کی قیمت رات کی $1000 فی کس جو ہے وہاں پہ وہ پے کر رہے ہیں. اوکے ٹھیک ہے، یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں. I got your point. ٹھیک ہے، وہ ہم اس پہ کافی دفعہ ڈسکشن کر چکے ہیں کہ وہاں پہ اوور اسپینڈنگ ہوتی رہی ہے اور اس کی وجہ سے لوگ ابھی مرسیڈیز گاڑیوں کی بارے میں بات ہوتی رہی. بالکل صحیح بات ہے، لوگ اس چیز سے ناراض ہیں اور آپ لوگوں کا جو ووٹر سپورٹر اس کی جو نمبرز انکریز ہوئے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ جو لوگ ہیں ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں، میجورٹی لوگ ایسے ہیں جو آپ کے سپورٹر بنے ہیں. وہ اس لیے بنے ہیں کہ جناب موجودہ حکمران جو ہیں ان سے لوگ ناراض ہیں، ان کی ناراضگی کی وجہ سے بھی آپ کے ساتھ زیادہ آگے جڑ گئے. آٹے کے لیے آپ کو لڑائی کرنی ہے، خون ہو کے آپ کو کرنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. I'll have to wind up over here. It's always a pleasure to have you on my show, صاحب. Thank you very much for joining me. جاتے جاتے ایک چیز کہنا چاہوں گا، الیکشنز جو ہیں جی کراچی کی طرف چلتا ہوں، ایم کیو ایم الیکشن سے میں نہیں جائے گا. That's what I think. ٹھیک ہے جی، اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ نئی حلقہ بندیاں ہونی چاہیے، نئے وہاں پہ سینسز ہونے چاہیے، اور اس کے بغیر اگر حلقہ جائیں گے الیکشن کی طرف ایم کیو ایم والے تو ان کے لیے ایک سچویشن بن جائے گی. نمبر 2، میرے خیال تھا کہ رات کو 4 بجے جو رات گزری ہے، رات کو 4 بجے گورنر سندھ جو ہے ایک آرڈیننس لے کے آ جائیں گے جس سے انتخابات جو ملتوی ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. لیکن ابھی بھی کسی وقت بھی وہ آرڈیننس آ سکتا ہے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.